او خدا کے بندو، روزے کا اللہ نے حد بننا مقرر فرمایا ہے تو آپ حد میں رہیں گے، بے حد۔ اب تو کیلنڈر ہیں اور آپ ٹی وی پہ یوں پٹیاں چل رہی ہیں، یہ ٹائم ہے، جو اخبار چھپ کے آ جائے گا اس میں کل کا ٹائم لکھا ہوگا۔ کس چکر میں آپ؟ اور بہت سارے ٹاؤن ایسے ہیں، سوسائٹیاں ایسے جن میں اذان کی آواز ہی نہیں جاتی گھروں میں، 3-3 4-4 پورشن، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ تو اذان کا نماز سے تعلق ہے، روزے سے تعلق نہیں ہے۔ تو کئی دفعہ اذان دیر سے دی جاتی ہے، اذان دیر سے۔ اچھا پھر بڑے مزیدار ہیں لوگ، میں نے اگلا سپارہ شروع کرنا ہے پر بات آ گئی تھی، مکمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ بڑے مزیدار ہیں، رمضان میں سحری کے لیے پوچھتے ہیں کہ جی اب نے نہیں اعلان پہ بند کرنی، ہم نے تو اذان پہ، تو روزے میں اعلان پہلے ہوتا ہے، اذان بعد میں ہوتی ہے۔ جب افطار ہوتا ہے تو پھر پہلے اعلان ہوتا ہے، پھر وہ اس لیے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ چلو اعلان کرنے والا بیچارہ بھی کھول لے روزہ، تو روزہ کھول کے 5-7 منٹ کے بعد اعلان دیتا ہے نا، اتھے نہیں بندے مسئلہ پوچھتے، تو یہ اعلان تے نہیں اساں تے بھائی بانگتے ہی کھولنا ہے، پوچھے کبھی کسی نے؟ تو یہ کیوں ایسے کام کرتے جن کا وجود کوئی نہیں؟ وہاں کوئی اور بات اور یہاں کوئی ہے نا عجیب بات۔ یعنی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے نا جب، تو زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی بھی ہے، اس وقت کہیں گے جی وہ 7.5 تولے سونے کے برابر پیسے ہوں گے پھر دینی ہے، ایسے ہی ہے۔ 2.25 سیر گندم میں نے دینی ہے جی فطرانہ، تو میں کہتا ہوں تو 3.5 کلو کھجوریں فطرانہ دینا، اور دینا بھی اجوا کی قیمت۔ وہ کیوں نہیں دیتا؟ حدیث میں تو وہ بھی آیا ہے۔ حالانکہ عرب کے بعض علاقے ایسے تھے جہاں کھجوریں سستی تھی، گندم مہنگی تھی، اس لیے ان کا وزن زیادہ رکھا گیا کھجوروں کا، گندم کا تھوڑا رکھا گیا۔ اب کس حساب سے دیتے ہیں؟ آج سویرے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے، کہتا ہے جی بچے باہر ہیں تو انہوں نے فطرانہ اتھوں دے صاحب نہ دینا کہ اتھوں دے صاحب نہ؟ میں کہا بڑا لاکھ روپیہ فطرانہ ہے جس کا حساب کرتے پھرتے ہو۔ او خدا کے بندے دے دے جو دینا ہے، اور فطرانہ حیثیت کے مطابق دے۔ کچھ بندے ایسے ہیں جن کا 5,000 بنتا ہے ایک بندے کا، میں نے کہا حیثیت کے مطابق دے، جو غریب آدمی ہے وہ دے 200 روپیہ، ٹھیک ہے، حرج نہیں، سال کے بعد دینا ہے نا اللہ کے کہنے پر۔ تو آپ مہربانی کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی۔ اس پارے کے شروع میں اللہ پر جھوٹ باندھنے اور حق کو جھٹلانے والوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، جو حق کو جھٹلاتے اور سچے دین کو لے کے آنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تصدیق کرنے والے کو متقی کہا گیا ہے۔ تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضور سچ لے کے آئے اور جناب صدیق اکبر نے اس کی تصدیق کی۔ یہ کم و بیش تمام مفسرین نے حضرت صدیق اکبر کا نام لکھا۔ پھر آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے، سو جو ہدایت کو اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا گیا ہے اور بتایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے۔ آپ بتائیے جب نیند آئی ہوتی ہے آپ کو، ویسے آپ نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ گزارنے ہوں تو پتا ہوتا ہے کہ 20 ہو گئے 10 ہو گئے، تو سوئے آنکھ کھلتی ہے تو ہو اتنا ٹائم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح موت کا معاملہ ہوگا۔ کچھ لوگ نا قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اوہو میں تو زور پڑھ کے سویا تھا کہ عصر کا ٹائم ہو گیا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں رحمت والے لوگوں میں شامل فرمائے، جن پہ وہ رحمت کرے ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 43 اور 44 میں فرمایا کہ سب شفاعت
اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور کفار کے معبودان باطلہ کو کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں، بلکہ تو وہ اپنے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ ان کو سفارش کا حق بھی، سفارش بھی اگر کریں گے تو اللہ کے بندے ہی کریں گے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کریں گے، پھر علماء کریں گے، پھر شہید کریں گے، پھر نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ آیت نمبر 47 میں بے پناہ دولت جمع کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک بن جائیں اور اس کے برابر بھی ان کو مل جائے تو وہ قیامت کے دن یہ سب کچھ دے کر عذاب سے اپنی گردن چھڑانا چاہیں تو بھی انہیں خلاصی نہیں ہوگی، جتنا مرضی مال جمع کر لیں۔ قیامت کے دن اگر کوئی بچے گا تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بچے گا۔ آیت نمبر 53 میں گناہ گاران امت کو بشارت دی گئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے گناہ کر لیا ہے وہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آیت نمبر 71 سے بتایا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا، اور اہل جنت اور فرشتے اور کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے گی۔ اس سے آگے سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 سے فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے نا جی۔ اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، سو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی اتباع کی ہے ان کی مغفرت فرما اور دوزخ کے عذاب سے انہیں بچا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے مقرر فرشتے نہ صرف اس کے تائب بندوں کے لیے بلکہ ان کے صالح آباء و اجداد کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی سچی توبہ کرے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دے۔ پھر آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ کفار کو قیامت کے دن بلند آواز سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے نا کہ ہم نے برے کام کیوں کیے، اس سے زیادہ غصہ اللہ کو تم پر آتا تھا۔ جب تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی تو تم کفر کرتے تھے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہیں گے کہ کیا جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ پھر اس دن پوچھیں گے کہ غلطی تو ہو گئی پر کوئی صورت ہے نکلنے کی۔ آیت نمبر 16 میں قیامت کے دہشت ناک دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ سب جانتے ہوئے خاموش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اللہ کی، جو واحد بھی ہے اور سب پر غالب آنے والا بھی۔ پھر آیت نمبر 17 سے بتایا کہ قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی اور سفارشی، ظالموں کا نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا، بلکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے کسی امتی نے ذمی کافر پر ظلم کیا، ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو اسلامی حکومت میں اسلامی قوانین کی پابندی میں جزیہ دے کے رہتا ہے، فرمایا اگر میرے کسی امتی نے کسی ذمی کافر پر ظلم کیا تو میں قیامت کے دن اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے امتی پہ مقدمہ کراؤں گا۔ یعنی ظلم والے کی حضور بھی قیامت میں سپورٹ نہیں کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ظلم سے بچنے کی۔ اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔
پھر اس سے آگے آیت نمبر 49 میں بتایا کہ جہنمی جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ کہ ہمارے ساتھ عذاب میں صرف ایک دن کی تخفیف کر دے، اللہ محفوظ رکھے، ایک دن کی صرف چھٹی مل جائے۔ جہنم کا محافظ عملہ ان سے کہے گا کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے۔ آگے چل کے فرمایا قیامت میں ظالموں کی عذر خواہی انہیں کوئی کام نہ آئے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ تیرے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور وہی تمہیں پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کے بعد موت تک مختلف مراحل کو اپنی نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا۔ آگے سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 5 میں کفار کو انتہائی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور انہوں نے کہا جس دن کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، سو آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور ہم اپنے ڈھب پر کاربند رہیں گے، یعنی وہ کسی بھی طور پر قبول حق کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کہنے لگے جی ہمیں نہیں آپ کی باتوں کی سمجھ آتی، ہماری آنکھوں پہ پردے۔ یاد رکھنا انسان کو اس وقت تک اللہ عذاب کسی بستی کو نہیں دیتا جب تک وہاں رسول نہ بھیج دے، اور جب اللہ تعالیٰ رسول بھیج دیتا ہے توفیق ہدایت کے لیے تو پھر اگر اس کے بعد بھی انسان ان باتوں پہ عمل نہ کرے تو پھر اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 سے بتایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روحیں جب دنیا سے پرواز کریں گی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر ہم فرشتوں کا نزول کریں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ موت کے وقت فرشتے آئیں گے، لیکن حضرت علامہ محمود آلوسی اندلسی، امام سیوطی اور دیگر بہت سارے مفسرین کہتے ہیں موت کے وقت نہیں، مومن جب بھی ڈٹ جاتا ہے اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے۔ مومن جب بھی ڈٹ جاتا ہے اللہ فرشتے، یہ لفظ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے آئیں گے تو تم نے ڈٹنا ہے، فرمایا ڈٹنا پہلے تم نے خود ہے، پھر اللہ فرشتے بھیجے گا۔ حق پہ ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے، اقبال نے کہا تھا تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی وہ اتر آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو فضائے تو اس طرح کا ایمان پیدا کر۔ فرمایا فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو، نہ کسی گزشتہ بات کا رنج اور ملال، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم نے ان کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ بڑی خوشی والی بات ہے، یعنی رب فرماتا ہے میں جنت میں تمہارا میزبان بنوں گا، میں تمہارا میزبان ہوں جنت میں۔ تو جتنی شان والا میزبان ہے میزبانی بھی اتنی شان والی فرمائے، اور وہاں جس نعمت کی بھی خواہش کرو گے تمہیں وہ دستیاب ہو جائے گی۔ آیت نمبر 34 میں بتایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، اور دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دو۔ اللہ فرما رہا ہے بدی کا جواب نیکی سے دو، اس کے نتیجے میں تمہارا مخالف تمہارا سرگرم اور پرجوش دوست بن جائے گا اگر تم جواب نیکی سے دو گے نا۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ یہاں کچھ حدیثیں پڑھتا جن میں نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں سے نیکی کی جو بظاہر ظلم کرنے آئے تھے، حضور نے نیکی کی تو وہ میرے رسول کے غلام بن گئے، وہ نبی کریم کے غلام بن گئے۔ آیت نمبر 39 سے اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے ثبوت کے لیے حصی مثال دی کہ تم دیکھتے ہو زمین خشک بنجر اور غیر آباد ہوتی ہے، یعنی بے جان ہوتی ہے،
تو ہم اس پر بارش کا پانی نازل کرتے جس کے ذریعے وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے اور نمو یعنی نباتات اگانے اور بڑھانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو زمین کے لیے حیات ہے، فرمایا پس جو اللہ بے جان زمین میں جان ڈال دیتا ہے وہی آخرت میں مردوں کو بھی زندہ فرما دے گا۔ اور کئی دفعہ زمین میں جان ڈلتی ہے، ایک دفعہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے، پھر ہل چلائیں، پھر بیج ڈالے، پھر جان ڈل جاتی۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی اللہ دوبارہ انسانوں میں جان پیدا کرے گا۔ آیت نمبر 42 میں قرآن کی شان اعجاز کو بیان کیا کہ اس میں کسی بھی جانب سے باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ سراسر حق ہے۔ بہت سارے ایسے پیر ہیں لوگوں کے کہ جو نہ ان کا نکاح پڑھا سکتے ہیں نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ یعنی پیر ایسا نہ خوشی میں شریک ہو سکتا ہے لیکن پیر ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ تمہیں نکاح کا مسئلہ عالم بتائے، طلاق کا مسئلہ، یعنی تمہارے بیٹے کے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے بچے کے نکاح سے لے کر اور تمہارے معاذ اللہ مرنے اور جنازے تک ساری ڈیوٹی عالم کرتا ہے، اور وہ موٹر سائیکل خرید لینا تو سارے گاؤں کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس نے کہاں سے لے لی۔ سوال جواب کرتے، اور پیر کا بیٹا مطلق جاہل ہوتا ہے، مطلق۔ بہت سارے ایسے پیر ہیں جو دعا نہیں مانگ سکتے سپیکر کے آگے، لیکن کیا کیا جائے قوم کا، کیسے سمجھایا جائے، کون سا ایسا درود پڑھا جائے؟ تعویذ لکھتے جا رہے ہیں، تعویذ لکھتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی نہیں لکھنے آتے ہیں، فوٹو کاپیاں کرا لی ہیں، موریں بنوا لی۔ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ تھوڑا سا خیال کریں۔ پیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے خود تو رستے کا پتہ ہو کہاں جانا ہے۔